وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کمی وہ نہیں کرتے۔ یہاں شیطانوں کے بھائی سے مراد کفار ہیں۔ کفار شیاطین کے بھائی ہیں، انہیں شیاطین گمراہی میں کھینچتے ہیں، یعنی کفار تو ویسے ہی گمراہ ہیں، لیکن شیاطین انہیں اور مزید گمراہی میں اور تباہی میں لے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے محبوب جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہ لائیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، آپ نے دل سے کیوں نہ بنا لی۔ آیات کا نزول ہو تب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ، قرآن کے نزول کا سلسلہ موقوف ہو تب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جب قرآن نازل نہیں ہوا تو خود اپنے جی سے بنا لیتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے۔ بصائر ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آنکھیں کھول دیتی ہیں اور انسان کی غفلت کو دور کر دیتی ہیں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی آیات ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم پر رحم ہو۔ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو تو اسے خاموش رہ کر غور سے سننا ضروری ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے، چاہے نماز میں پڑھا جائے یا نماز کے باہر، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس طرف ہیں، جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے، یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی جب نماز پڑھے تو نماز کے دوران نہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ دیگر آیات کی تلاوت کرے، بلکہ خاموش کھڑا رہے۔ اگر آواز امام کی آ رہی ہے تو غور سے سنے، آواز نہیں آ رہی تو خاموش رہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں خطبہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہونے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے نماز و خطبہ دونوں میں بغور سننا اور خاموش رہنا واجب ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کرتے ہیں، تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو؟ غرض اس آیت سے امام کے پیچھے تلاوت اور قرات کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ کوئی حدیث ایسی نہیں جس کو اس آیت کے مقابل لا کر حجت قرار دیا جا سکے۔ عام طور پر امام کے پیچھے تلاوت کی تائید میں سب سے زیادہ اعتماد اس حدیث پر کیا جاتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ مگر اس حدیث سے امام کے پیچھے تلاوت کا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا، صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو جب حدیث پاک ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ
مقتدی کو خاموش رہنا ہے، امام تلاوت کرے گا تو امام نے جب پڑھ لیا تو گویا کہ مقتدی نے بھی پڑھ لیا، لہذا امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے۔ قرآن پاک پر بھی عمل ہے اور احادیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اگر امام کے پیچھے قرات کریں گے تو قرآن کی اس آیت کا اتباع ترک ہو جائے گا، لہذا ضروری ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ وغیرہ کچھ بھی نہ پڑھے۔